یسوع مسیح کے عظیم جلالی فتح مند نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ ہمارا جو آج موضوع ہے وہ بیگانہ زبانیں، طرح طرح کی زبانیں، غیر زبان کے اوپر بات کریں گے، سیکھیں گے۔ تو یہ جو غیر زبان ہے یہ خدا کی زبان ہے۔ جو غیر زبان بولتا ہے وہ خدا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ میں ریفرنس بھی دیتا ہوں ابھی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر زبان کا آغاز کب ہوا، یا بیگانہ زبان خدا کی اگر زبان ہے تو اس کا ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یسایہ اس کا 28 باب اور 11 آیت میں خدا باپ کہتا ہے کہ میں ان سے بیگانہ زبان میں یا بیگانہ ہونٹوں سے بات کروں گا اور یہ نہ سمجھیں گے۔ یہ مطلب ہے یہ خدا کی زبان ہے۔ آگے بھی ایک ریفرنس دیتا ہوں۔ تو یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے زیتون کے پہاڑ کے اوپر، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، یہ زیتون کے پہاڑ پر سارے شاگرد، مقدسہ مریم اور جو مریم ہے 2-3، وہ ساری عورتیں جو ہیں، یہ پہلے اعمال کے پہلے باب میں آپ کو یہ ساری تفصیل جو ہے ملے گی۔ تو جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم نے پانی کا بپتسمہ لیا، اب تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے، اور جب تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے تو قوت پاؤ گے۔ یہ اعمال پہلے باب میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، ڈیٹیل ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ جب وہ شاگرد اور عورتیں جو ہیں، یہ اعمال پہلے باب کی 13 آیت، اور جب اس میں داخل ہوئے، یہ مکان میں داخل ہوئے ہیں جب، تو اس بالا خانہ پر چڑھے، اوپر والی منزل میں، جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ یہ بالا خانے کے اوپر جو ہیں، یہ سارے لوگ جمع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو زبانیں ہیں، یہ عید پینتیکوست کے دن آئی ہیں ان سب کے اوپر۔ اور عید پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں، 50th، کہ فسح کی جب عید ہوتی تھی، جب یہودی فسح کا برا ذبح کرتے تھے، اس کے 50ویں دن یعنی اس عید کے 50 دن کے بعد وہ پہلے پھلوں کی شکر گزاری مناتے تھے۔ پہلا پھل اپنی فصل کا، ہر چیز کا پہلا پھل خدا باپ کو پیش کرتے۔ تو یسوع مسیح بھی فسح کی عید کے دن قربان ہوئے، اور یسوع کے جی اٹھنے کے 50 دن بعد یعنی 50ویں دن کو پینتیکوست کہتے ہیں، اور پینتیکوست کے دن ہی پاک روح جو ہے ان سارے شاگردوں پر اور ان عورتوں پر، جن میں یسوع کی ماں مریم بھی ہے، ان سب پر نازل ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں۔ اعمال 2 باب، یہ 120 لوگ ہیں جو بالا خانے میں دعا کر رہے ہیں۔ تو اعمال 2 باب پہلی آیت، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کہ اس میں پطرس رسول بھی ہے، مقدسہ مریم بھی ہیں، یہ سارے 120 کی جماعت میں یہ سارے لوگ جب روح القدس ان کے اوپر آیا تو یہ غیر زبانیں بولنے لگ گئے۔ اب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ غیر زبان جو ہے، یہ پولس رسول اس کے بارے میں
کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پطرس کے بھی ریفرنس دیکھیں گے۔ تو پولس رسول میں ریفرنس بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی آگے بھی ہو گئی تو نہیں چڑھی، تو ریفرنس بتاؤں گا، آپ نے خود اسٹڈی کر لینا۔ پہلے گرنتھیوں کے 14 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جو بیگانہ زبان بولتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ پہلے گرنتھیوں کے 14ویں باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ جو بیگانہ زبان میں بولتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ اپنی ترقی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ، شخصی ترقی کے لیے بول رہا ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ پولس رسول چاہتا ہے، لوگوں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بیگانہ زبان میں باتیں کرو، ٹھیک ہے۔ 14ویں باب کی، یہی پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ بیگانہ زبان میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ایکچولی آپ روح میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں 14ویں باب کی 39 آیت میں 39 میں پولس رسول کہتا ہے کہ جو زبانیں بول رہے ہیں انہیں بولنے سے منع نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 14ویں باب کی 21 آیت میں یہ جو کہا گیا کہ غیر زبان خدا کی زبان ہے، اس میں کوٹ کیا گیا ہے یسایہ کی 28 باب کی 11 آیت کو کہ خدا کہتا ہے میں بیگانہ زبان میں بات کروں گا اور یہ میری بات نہ سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ کو میں بتاؤں کہ جو غیر زبان ہے یہ پاک روح کی نعمت ہے، اور اس کا ریفرنس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 8، 9، 10 آیت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 8، 9، 10۔ کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت کی، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ 11 آیت میں لکھا ہے لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، کہ اب یہ پاک روح کی مرضی ہے، وہ یہ نعمت جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ پھر اگر آپ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 29 سے 31 تک دیکھیں تو خدمتیں بھی ہیں جو جن میں غیر زبان بولنا بھی ایک خدمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کرنتھیوں 12 باب کی 29 ورس ہے، کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قدرت ہے، قوت عنایت ہوئی ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ کہ یہ پاک روح کی مرضی ہے، وہ جس کو جو نعمت دے، جس کو وہ خدمت دے، ٹھیک ہے۔ تو پاک روح جو ہے یہ خدا کی زبان ہے۔ پاک روح جو ہے، اگر آپ پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 22 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے یہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اعمال کے 10ویں باب کی 44 سے 46 آیت دیکھتے ہیں۔ ایکٹس چیپٹر 10 44 ورس،
اب پطرس جو ہے یہ ایک کرنیلیس شخص تھا جو صوبیدار ہے پلٹن کا، ٹھیک ہے، اور خدا نے اسے کہا کہ پطرس کو اپنے گھر بلا تو وہ کلام سن اس سے، ٹھیک ہے۔ تو پطرس اس کے گھر میں ہے، یہ غیر قوم سے بلونگ کرتے ہیں یہ کرنیلیس۔ تو پطرس اس کے گھر میں اب کلام سنا رہا ہے، تو یہ اعمال 10 باب کی 44 آیت، پطرس یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ غیر قوم والے ہیں، جیسے ہی پطرس کلام سنا رہا ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب خادم کوئی جس کو یہ نعمت ہے کلام سنا رہا ہے تو لوگوں پر روح القدس کی نعمت جاری ہوتی ہے، بپتسمہ اس کو کہتے ہیں، جو غیر زبان بولتے ہیں اس کو روح القدس کا بپتسمہ کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی کلام سنا رہا ہے روح القدس نازل ہوا ہے، جیسے پینتیکوست کے دن پر 120 لوگوں پر ہوا ہے، وہ غیر زبانیں بولنے لگ پڑے، یہاں پر بھی وہ سارے غیر زبانیں بولنے لگ پڑے۔ اور 47 آیت میں کہتا ہے پطرس کہ کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے یہ بپتسمہ نہ پائے جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا، ٹھیک ہے، کہ جیسے انہوں نے روح القدس پایا پینتیکوست کے دن۔ پطرس کہہ رہا ہے یہ کرنیلیس کے گھرانے نے بھی، جو غیر قوم ہے، انہوں نے بھی روح القدس پایا، کیونکہ یہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہاتھ رکھنے سے بھی روح القدس جو ہے اس کا بپتسمہ ہوتا ہے، لوگ غیر زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک دفعہ پولس رسول نے ہاتھ رکھا تو غیر زبان بولنے لگے لوگ، ایک دفعہ پطرس نے رکھا تو روح القدس کا بپتسمہ ہوا۔ اس کا حوالہ دیکھیں آپ، اعمال 19 باب اس کی 6 آیت۔ اب پولس بھی جب دعا کر رہا ہے 12 لوگوں پر، تو جب ان پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں، غیر زبانیں بولتے ہیں۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے، اعمال 19 باب کی 6 آیت میں، جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا، روح القدس نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھیں کہ جب پطرس نے وہ کرنیلیس کے گھرانے میں دعا کر رہا ہے تو پطرس نے پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ پطرس نے ہاتھ رکھا ان پر تو وہ روح القدس پایا انہوں نے۔ تو ہاتھ رکھنے سے بھی غیر زبان جو روح القدس کا بپتسمہ ہے وہ ملتا ہے۔ اچھا، پھر اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے جی کہ جب وہ پینتیکوست کا دن تھا، وہ 120 لوگوں کی جماعت تھی، وہ جب غیر زبانیں بول رہے تھے تو ارد گرد کے لوگوں کو ان کی زبان سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تو ہماری زبان بول رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ تو پھر غیر زبان نہیں ہے، اس کی تو سمجھ آ رہی تھی۔ لیکن میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اس میں خدا کی حکمت ہے کہ وہ 120 کی جماعت روح القدس سے مامور ہیں، جب وہ زبانیں بول رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے وہ 120 ہیں لیکن ان کی دعائیں سن کر وہ لوگ ایمان لائے اور 3000 لوگ ان میں شامل ہو گئے، 3000 پیپل جوائن دیم۔ تو بعد میں پولس رسول نے جب ڈیٹیل بتائی ہے غیر زبان کی تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو نہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کو بولنا ہے اگر آپ نے تو آپ اس کو ترجمہ کرنے والا ہو۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، پولس رسول نے کہا ہے کہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، کیونکہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اپنی ترقی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو بول رہا ہوتا ہے وہ خدا سے بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی شخصی ترقی کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے۔ پاک روح جو ہے اس کی نعمت ہے غیر زبان، ٹھیک ہے، گفٹ ہے۔ تو فرض کریں میں اگر آپ لوگوں میں سب میں بیٹھا ہوں تو
تو میں غیر زبان نہیں بولوں گا، کیونکہ میں کلام کو مانتا ہوں، لیکن اگر میں اکیلا ہوں تو میں غیر زبان بولوں گا اپنی ترقی کے لیے، ٹھیک ہے، خدا سے بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روح تو دعا کر رہی ہے لیکن عقل دعا نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے ترجمے کی نعمت نہیں ملی، لیکن زبان بولنے سے تو مجھے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ تو میں روح میں دعا کر رہا ہوں، اور حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا ہے کہ بیگانہ زبان میں بولنے والا روح میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو آگے آپ ایک ریفرنس دیکھیں کہ متی 3 باب کی 11 آیت میں یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ جب اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، ٹھیک ہے۔ یہی جب آگ سے شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں 120 کی جماعت پر آئی تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پطرس کو اعمال کے ہی 8 باب کی 17 آیت میں جب وہ سوری 10 باب کی 45 آیت میں اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ روح القدس جو ہے وہ نعمت ہے، اس کی غیر زبان گفٹ ہے، یہ خدا کی زبان ہے۔ جو غیر زبان میں بات کرتے ہیں وہ روح میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ شخصی ترقی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پولس بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کہ میں چاہتا ہوں تم بیگانہ زبان میں دعائیں کرو، لیکن زیادہ وہ چاہتا ہے کہ نبوت کرو۔ پولس رسول پھر اس کے پہلے کرنتھیوں کی 14 باب کی 14 آیت میں کہتا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ غیر زبان میں بات کرتا ہوں، بولتا ہوں۔ سب سے زیادہ غیر زبانیں جو ہیں پولس رسول خود بولتے تھے۔ اور 14 باب کی 27-28 آیت اگر آپ دیکھیں پہلے کرنتھیوں، اس میں پولس رسول جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ غیر زبان بولیں تو کوئی ساتھ ترجمہ کرنے والا بھی ہو، اگر نہیں ہے تو آپ دل میں خدا سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کریں اس کو۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ 14 باب کی 22 آیت میں کہ یہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے غیر زبان، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاک روح کی مرضی ہے وہ جس کو بھی یہ غیر زبان دے بولنے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گفٹ ہے اور یہ خدا کی زبان ہے۔ اور پطرس رسول کو جو ہے وہ اب میں نے حوالہ لکھا تھا، مجھے مل نہیں رہا،
پطرس رسول نے ایک حوالے میں کہا ہے کہ اس کو یاد آتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم آگ اور روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ وہ اب حوالہ ایکچولی مجھے یاد نہیں آیا، تو وہ اگر ہوا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو یہ جو غیر زبان ہے یہ خدا کی زبان ہے، یہ گفٹ ہے پاک روح کا، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ جو یہ زبان بولتا ہے اپنی ترقی کے لیے بول رہا ہوتا ہے اور روح میں دعا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا آپ کو برکت ہے۔ جی یہ ریفرنس ہے اعمال اس کا 11 باب 15 آیت۔ پطرس کو یاد آتا ہے کہ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ ٹھیک ہے کہ یسوع مسیح نے پہلے ہی پطرس کو بتا دیا تھا کہ تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے، تو انہیں یہ نعمت ملی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب جب ان لوگوں کو نعمت ملی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ روک سکوں؟ وہ خدا کی تمجید کرنے لگے، ٹھیک ہے۔